اسرائیلی وزیر معیشت بیزالل سموٹریچ نے کہا ہے کہ اگر سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات چاہتا ہے تو وہ فلسطینی ریاست کے قیام کے مطالبے سے دستبردار ہو، ورنہ پھر وہ اونٹ ہی چراتے رہیں گے اور اسرائیل ترقی کرتا رہے گا۔ یہ بات کہہ کر اسرائیل نے عرب ملکوں اور شاید باقی مسلم ملکوں پر واضح کر دیا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ قابل قبول نہیں، اور جو اس مطالبے سے باز نہیں آئے گا اسے ترقی کرنے کا حق نہیں۔ سابقہ برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر، جو کہ کسی زمانے میں عہدے سے اترنے پر بہت مشہور ہوئے تھے کہ وہ ایک معمولی سے گھر میں رہتے ہیں، نے ایک ایسا امیرانہ ٹھاٹ باٹ والا پلان دنیا کو پیش کیا کہ پوری دنیا جان کر حیران ہی ہو گئی۔ بظاہر سادگی سے بھرے، شرمیلی مسکراہٹ والے ٹونی کے تھینک ٹینک نے دنیا کو فارمولہ دیا کہ غزہ کی پٹی کو فلسطینوں سے پاک کر کے وہاں دبئی طرز کی کارپوریٹ دنیا بسائی جائے، جس میں عرب ممالک سمیت دنیا بھر انویسٹمنٹ کرے اور امن و امان قائم کرنے کے لیے کچھ مسلم ممالک آگے آئیں۔ اس فارمولے کے لیے یہ بھی ضروری بتایا گیا کہ اسرائیل غزہ کی اینڈ سے اینڈ بجائے گا۔ فلسطینیوں کو ایسے مارا پیٹا جائے گا جیسے بل سے چیونٹیاں نکلتی ہیں اور تلف کا سپرے کر کے انہیں ختم کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اسرائیل فضائی پمفلٹس سے اعلان کرتا رہا ہے کہ فلاں علاقہ خالی کر دیا جائے کہ اس میں موجود عمارات کو نابود و برباد کرنا ہے۔ وہ علاقہ ایسے برباد کر دیا جاتا تھا جیسے زلزلے کے بعد عمارتیں گر جاتی ہیں۔ سادہ اور معصوم ٹونی بلیئر کے فارمولے کے تحت پہلے شام سے مخالفوں کا صفایا ہوا۔ پاکستان پر بھارت سے حملہ کروایا گیا اور بے وقوف مودی کو استعمال کر کے نچلا بٹھایا گیا۔ پاکستان کو پھولے نہیں سمانے دیا گیا اور پاکستان میں پہنچ دوبارہ حاصل کی گئی۔ پھر ایران پر چڑھائی کی گئی۔ بس فرق یہ رہا کہ پلان کے برخلاف ایران نے اسرائیل کا ذرا مقابلہ سخت کیا، مگر ماسٹر پلان والوں کا مقصد بھی ایران کو ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ اسے تھوڑا پیٹ پاٹ کے گڈ بیبی بنانا تھا کہ بھائی اسرائیل جو کچھ بھی کرے اب تم یعنی ایران مداخلت نہیں کرے گا۔ ابرام ایکورڈ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جس کے تحت یا تو عرب ممالک اونٹ چرائیں گے یا پھر وہ ترقی کریں گے جو ماسٹر پلان والے چاہیں گے، جیسے متحدہ عرب امارات والے کر چکے ہیں، یعنی طاقتور اسرائیل اور ماسٹر پلان والوں کے لیے شاپنگ مال۔ اب عرب ممالک کو تمام کا تمام شاپنگ مال بننا ہوگا، اور اسی طرح غزہ کو بھی۔ یہ تو ماسٹر پلان ہے، مگر ضروری نہیں کہ ہمیشہ ویسا ہی ہو جیسا سوچا جاتا ہے۔ دنیا کی سیاست اور معیشت کے اپنے بھی ڈائنامکس ہوتے ہیں، اپنی بھی مروزی وجوہات ہوتی ہیں۔ جیسے اگر غزہ کو ایک کارپوریٹ شاپنگ مال میں تبدیل کیا جاتا ہے تو وہاں سوئی سے لے کر جدید مشینیں چائنا ہی کی بنی ہوئی مل سکتی ہیں، فلسطینی اسی خطے میں کاروبار کر کے مضبوط معاشی مقام حاصل کر سکتے ہیں، اور کیا خبر ماسٹر پلان والے پان ہی جباتے رہ جائیں۔